لہٰذا ہم جس طرح کا کام کرتے ہیں ہم اگر اپنی زبان سے بتائیں تو وہ بھی صحیح نہیں. جہاں تک لوگ سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں ان کو اچھے سے معلوم ہے. اللہ پاک ہمیں خلوص عطا فرمائے. آمین. اور اللہ پاک ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح ہر ایک نوجوان کو ہمت عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے. دین کا کام کوئی ایک طرح سے نہیں ہوتا. دین کا کام صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا. دین کا کام صرف امامت ہی کرنے سے نہیں ہوتا. دین کا کام صرف نعت پڑھنے سے ہی نہیں ہوتا. دین کا کام صرف تقریر کرنے سے ہی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان سے الگ الگ طرح کی خدمات کو لیتا ہے. بڑے بڑے علماء مدرس مدارس کے اندر بڑے بڑے علماء جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, وہ بہترین بچوں کو جو ہے درس نظامی پڑھا رہے ہیں. اور کچھ علماء بہترین خطاب کرتے ہیں. میں یہاں پر کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو کسی لائق نہیں ہوتے ہیں, جیسے میں ہوں, میں کسی لائق نہیں ہوں, میں یہاں کھڑا ہوں, اللہ پاک نے نوازا ابھی کھڑا کر دیا ہے. اسی طرح سے وہ بہترین خطاب کرتے ہیں اور بڑے سے بہترین علماء مدارس کے اندر ہیں, تو اللہ پاک سب سے سب کام لیتا نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر میں ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین کا کام جو ہے وہ ایک خدمت خلق بھی ہے اور ایک بڑا کام ہے. اپنی بستی کے اندر دیکھیں آپ کہ کس کی بچی شادی کے لیے تیار ہو چکی ہے, جوان ہو چکی ہے, اور کس طرح کے اس کے گھر کے معاملات ہیں. کسی طرح کی غریبی ہے, یا باپ شرابی ہے, یا بھائی کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو اس کو نظر انداز نہ کر کے چپکے سے اس کے جو ہے اس کی نکاح کے انتظامات کیے جائیں. پوچھے خود اس سے جا کر کے, اکیلے میں جا کر کے پوچھے. اور ایک چیز اور میں بتاؤں یہاں پر, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات اگر رہتی ہو کہ بھئی میں سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا ہوں, اور چھپانے کی بات کیوں کر رہا ہے یہ آج. سوشل میڈیا 10-20 کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ چند لوگ ہیں, دنیا بھر میں سنا ہو سکتا ہے سن لیا جائے میری اس بات کو. تو میں یہاں پر بات بتاؤں آپ کو کہ جس طرح کی خدمات مجبوراً ہم لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جس طرح کی خدمات کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, لیکن کئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر عزت نفس کی خاطر ہم لوگ چپکے سے ان کی مدد کرتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے. جہاں کہیں بڑی رقم کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کر کے معروف رضا خان اکاؤنٹ پر پوسٹ کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ ابھی بریلی کے اندر پلس ہاسپٹل میں ایک بچی ایڈمٹ ہے جس کی فضیلت کی دستار ہونے والی تھی, تو وہ اچانک وہاں سے میرے پاس فون آتا ہے اس کے والد کا. وہ رو رہے تھے بری طرح سے, انہوں نے کہا کہ میرا گھر بیچنے کی نوبت آ چکی ہے اور میری بچی جو ہے اس کو بخار کی وجہ سے وہ وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی ہے. تو اس کی ویڈیو بنا کر کے میں نے اس کو پوسٹ کیا. یہاں پر ایک بات اور میں کہہ دوں, سوشل میڈیا کے ذریعے اس حصے کو کاٹ کر کے آپ لوگ اپلوڈ کرنا. جس طرح سے میں ڈونیشن لیتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے, ایم آر کے ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے جو ڈونیشن اکٹھا کرتا ہوں, وہ ویڈیو کو میری اٹھا کر کے کچھ حرام خور, حرام کھانے والے, جن کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے, حساب دینا ہے نہیں دینا ہے, وہ لوگ اللہ جانے وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے وہ لوگ, وہ اس ویڈیو کو اٹھا کر کے وہ پوسٹ کرتے ہیں, لاکھوں روپے کا ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ پہچاننا ضروری ہے. یہاں پر چند لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ دے رہے ہیں, توجہ کو دیکھ رہے ہیں, توجہ سے سماعت کر لیں. وہ پہچان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھا کریں کہ معروف رضا خان پر آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز جو کیو آر لگا ہوتا ہے اس کو جب اسکین کرتے ہیں اس پر ایم آر کے ویلفیئر ٹرسٹ لکھا ہوا ہے.
یہ دیکھا کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اسکرین شاٹ میرے پاس آیا, کسی نے مجھے بھیجا, خدمت فاؤنڈیشن لکھا ہوا آ رہا ہے میری ویڈیو پر, 111 روپے پے کیے کسی نے. لہٰذا میں اپنا کسی طرح کا پروموشن نہیں کر رہا ہوں, جو میرا کام ہے میں وہی بات کر رہا ہوں, مجھ سے اور کچھ آتا بھی نہیں ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ لوگ اسی طرح کی تنظیمیں بنائیے. میں جب یہ کام نہیں کرتا تھا, اس سے پہلے بھی اس طرح کا پیغام میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیا کرتا تھا. آپ اپنی اس طرح کی تنظیمیں بنائیے, اپنے محلے بستی میں غریب جو پریوار ہیں ان پر نظر رکھیے, ان کو دیکھیے, اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس کا علاج کروائیے, کوئی بیٹی اگر جوان ہو جاتی ہے اور غریبی حالات ہے تو اس کا نکاح کا انتظام آپ کریے. آپ تنظیمیں بنائیے, آپ کالج بنائیے, اسکول بنائیے. ہماری بہنوں کے سروں سے جو دوپٹے چھینے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اسکول, ہمارے کالج, ہماری یونیورسٹی نہیں ہیں. اگر ہمارے خود کے اسکول ہوں گے, ہماری خود کی یونیورسٹی, ہمارے خود کے کالج اگر ہوں گے تو کسی کی اوقات نہیں ہے, کسی کی مجال نہیں ہے ہمارے بہن بیٹی سے یہ کہہ دے کہ تو حجاب اتار کر کے آ. اس کے خود مالک ہم ہوں گے. آپ آئیے, ہم اپنے اسکولوں میں غیروں کو ہم منع نہیں کریں گے, لیکن ہماری بہن بیٹی سے یہ نہیں کہے گا کہ تم حجاب لگا کر کے کوئی اسکول میں آئی ہو. اس لیے لاکھوں روپیہ ہر سال تعزیہ داری کے نام پر برباد کر دیا جاتا ہے. لاکھوں روپیہ ہر سال ڈھول تماشے کے نام پر برباد کر دیا جاتا ہے. وہ پیسہ اکٹھا کر کے ہر سال اگر آپ اپنے بستی میں, اپنے تحصیل میں تنظیمیں بنا کر اس طرح سے وہ پیسے کو ایک ذمہ داران لوگوں کی تنظیم بنا کر وہ پیسہ اکٹھا کر کے اگر ایک اسکول بنا لیا جائے تو کیا اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں بنے گا؟ امام حسین کے نام پر بنائیے آپ, امام اعظم یونیورسٹی, امام اعظم اسکول کر کے امام اعظم کے نام سے آپ وہاں پیسہ برباد کر رہے ہیں. امام اعظم کے نام سے, امام حسین کے نام سے آپ کالج بنائیے, اسکول بنائیے. قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا, بچے اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے, دنیا دین اور دنیا دونوں سیکھتے رہیں گے. قیامت تک اس کا جو ہے صدقہ جاریہ آپ کو ملتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی آپ اس سے ثواب حاصل کرتے رہیں گے. لہٰذا بڑی کوششیں تھی, بڑی محبت تھی ان کی کہ معروف بھائی آئیے. میں نے کہا بھائی اس طرح کے پروگرام میں کرتا نہیں ہوں اور نہ مجھ سے آتا ہے کچھ, اس لائق نہیں ہوں. بھائی جو مجھ سے آتا ہے وہ مجھ سے ہوگا وہ میں کروں گا, اور میں نے وہی کیا کہ جو بھی مجھ سے ہوا اللہ پاک قبول فرمائے. جو بھی میں نے کہا سننے کو, کہنے کو, بولنے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لہٰذا چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. درود شریف پڑھ لیجیے.